السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الندباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله دائمة على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. صلوات محمد وعلى آله وسلم. ملتمس ہوں آپ سے کہ جمیع مرحومین مومنین مومنات محبین محمد وعلی محمد علیہ السلام اور بالخصوص صاحبان کابش کے لیے جنہوں نے آج نیاز کا اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے اور جملہ مومنات مرحومین شہداء ملت جعفریہ کے لیے آمیان جامعۃ الزہرا کے لیے فاتحہ مع اخلاص. اللهم ارزقنا حتى بيتك الحرام وشفاعة الحسين وجده وعبده وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. باید واسطہ ہے اپنی حبیب ہستیوں کا، ان نفوس کا واسطہ کہ جن کی محبت تو نے کائنات کی ہر شے پر فرض کی ہے. ہم سب کا یہاں مجتمع ہونا، ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں درجہ عبادت میں شمار کرتے ہوئے مقبول و منظور فرمائے. اور جو بھی حوائج، جو بھی دعائیں آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے فرش اعلیٰ میں موجود ہیں، صدقہ محمد وعلی محمد بالخصوص باب الروائد علیہ السلام کا واسطہ مالک سب کی دلی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بلکہ دعا کیجیے گا بالخصوص صاحب نیاز کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما اور ہمارے دلوں میں ولائے محمد وعلی محمد علیہ السلام زیادہ فرما. یہ ضروری دعا ہے کہ مالک عزاداران سید الشہداء محبین محمد وعلی محمد علیہ السلام دنیا میں جہاں جہاں مصروف ادا ہے مالک سب کی محافظت و معاونت فرما. اور سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پر محمد وعلی سادات مومن کرام. سلسلہ کلام یقیناً آپ کے اذان عالیہ میں ہے کہ جس چیز پر گفتگو ہو رہی ہے وہ لفظ ولایت ہے اور اسی پر کوشش کر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا جو چیزیں عام طور پر مشہور ہو چکی ہیں ولایت کے بارے میں، جو اصلی ولایت کو چھپا رہی ہیں، جو ولایت خاص کو چھپا رہی ہیں، ہم اس تک پہنچ سکیں. یا میرے نوجوانوں کے ذہن میں جو لفظ بری کا ایک نقشہ ہے یا
معیار بن گیا ہے کہ آیا وہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ کیا میں اور آپ اسی طرح ولی کی تلاش میں ہیں یا اسی طرح ولی کو مان رہے ہیں جس طرح قرآن کہہ رہا ہے؟ تو اس پر کوشش ہو رہی ہے اس کے معنی و مفاہیم کے ساتھ، آیات قرآنی کی دلیلوں کے ساتھ، کہ آیا لفظ ولایت ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، ہونا کیا چاہیے، خدا کیا چاہ رہا ہے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر گفتگو جاری و ساری ہے. یقیناً آپ سماعت کر رہے ہیں. آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیجیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مت بناؤ ایمان والو کن کو ولی کافرین کو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافرین کو ولی مت بناؤ. کب؟ من دون المؤمنین، کہ جب تمہارے درمیان مومنین موجود ہوں. اور اگر کوئی بنائے تو اتریدون، کہ تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم اپنے اس گناہ پر اللہ کو گواہ بنا لو، حجت بنا لو. اور یہ جو بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، میں نے کچھ آیات قرآنی آپ کے سامنے رکھی بھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ فرما رہا ہے کہ کافرین کو اپنا دوست نہ بناؤ، ولی مت بناؤ. کہیں یہ فرما رہا ہے کہ اپنے اور میرے دشمن کو اپنا ولی مت بناؤ. یعنی ساتھ ساتھ تعریف ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ ولی کا جو اس کی ضد ہے، قرآن اس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ ولی وہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ پسند کرتا ہے. آسان کر رہا ہوں تاکہ نوجوان سمجھ جائے. باتیں تھوڑی ہیں مشکل، لیکن کوشش یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ جگہ بنا دیں، خاص کر نوجوانوں کے، کہ اللہ تعالیٰ خود بخود لفظ ولی کی ضد بھی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ولی اللہ کا دوست، اور دشمن خدا یا دشمن مومن جو ہے وہ اللہ کا دشمن. یعنی کہ لطف بھی ہو رہا ہے مومنین پر ساتھ ساتھ، کہ جو حالت ایمان میں ہے اللہ تعالیٰ اتنا لطف دے رہا ہے یا کر رہا ہے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے کہ ان کے دشمن کو اپنا دشمن بنا رہا ہے. تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ لفظ ولایت یا یہ ولایت جو طلب کی جا رہی ہے کوئی سادہ اور عام چیز نہیں ہے. اتنی سادہ اور عام نہیں ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی ولی بن جائے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولایت یا ولی بننا میرے یا بنانا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور کل یہ عرض کیا کہ ولایت ایک تصابی نہیں ہو سکتی، کسب نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت کر کے، ریاضت کر کے، کچھ ایسا کام کر کے کہ جو دنیا سے ہٹ کر ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نواز دے تو وہ درجہ ولایت پر فائز ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. ولی وہی ہے جسے اللہ ولی بنا. یعنی دنیا کا بنایا ہوا ولی اللہ کی نظر میں ولی نہیں ہے. ولی وہی ہوگا کہ جیسے قرآن ارشاد فرما رہا ہے رب العزت. ایک صلوات پڑھیں ملتے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، والذین آمنوا. ٹھیک ہے، یہ آیت بار بار آپ کے سامنے آ رہی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، مومنین ولی ہیں، کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ولی بنانا میرا اور آپ کا اختیار ہے. میں اور آپ ولی نہیں بنا سکتے. ہاں کچھ عمومی ولایتیں ضرور ہیں، جیسے کل عرض کیا گیا، کیونکہ کل مومنین کی تعداد کچھ کم تھی، میں اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں کل والے کچھ تقریر کے جز جو ہیں وہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ولی کو بناتا. کل میں نے یہ عرض کیا کہ کچھ ولایتیں ہیں، علماء نے ولایت کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ولایت مثبت، ایک ولایت منفی، اور ایک ولایت خاص. ولایت منفی کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے لا تتخذوا، مت بناؤ ولی کافرین کو. یہ ولایت منفی ہے کہ نہیں بنانا دوست، نہیں بنانا ولی. ٹھیک ہے، یا جہاں پر فرما رہا ہے کہ ولی بناؤ تو اس میں تمام شامل ہو جاتے ہیں. کیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر یا قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ تذکر کہ انما المؤمنین والمؤمنات اولیاء بعض، ٹھیک کہ مومنین و مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، بعض کے ولی ہیں. اور یہ عمومیت ہے ولایت کا، یعنی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پر قید لگ رہی ہے کس چیز کی؟ زمان اور مکان کی، کہ اگر مومنین و مومنات یا مومنین ایک جگہ پر موجود ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ولی بن سکتے ہیں. لیکن یہ ولایت
وہ ولایت نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. ہم جس ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ زمان اور مکان سے بلند ہے. اس کا تعلق نہ تو زمان کے ساتھ ہے نہ مکان کے ساتھ ہے. کہ جس کو اللہ ولی بناتا ہے, جیسے میں نے کل تذکرہ کیا ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کہ اللہ تعالیٰ جب لطف کرتا ہے اپنے بندے پر اس کی عبادتوں کی وجہ سے, تو یہاں تک لطف ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کا کان بن جاتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تمام تر چیزیں کس چیز پر مشتمل ہیں؟ اس کی ریاضت پر, اس کی محنت پر. اگر وہ محنت کرتا جاتا ہے تو اتنا بلند ہوتا جاتا ہے, یا خدا کی ایسی اس کے اوپر خاص کرم نوازی ہوتی ہے, لطف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی آنکھ بھی میں ہوں, اس کا ہاتھ بھی میں ہوں. لیکن یہ پھر بھی وہ ولی نہیں ہے جس کو خدا ولی بنا کر پیش کر رہا ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ خدا کا ولی اور دنیا کے ولی کے اندر کچھ فرق ہے. دیکھیں میں اور آپ علی رضی اللہ پڑھ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جس نے نہیں بھی پڑھا تو گھبرائے نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھوا کے یہاں پر سب کو بٹھانا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ذہن کے اندر. ہاں حق بتانا ضرور ہے, حق پہنچانا ضرور ہے, اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے مختلف جگہوں پر ہے کہ مت کرو ملاوٹ. کس کی؟ حق اور باطل. یہ آیتیں ہیں نا آپ کے ذہن کے اندر, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق کے ساتھ ملاوٹ نہ کرو. کس کی؟ باطل کی. باطل کی ملاوٹ حق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے نا, آپ مانتے ہیں اس چیز کو, اور حق کو چھپاؤ مت. اگر تم حق جانتے ہو تو یہ آیت دلالت کرتی ہے, اس چیز کو طلب کرتی ہے کہ جب بھی موقع ملے حق بیان کیا جائے, چھپایا نہ جائے حق. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو اس میں ملاوٹ نہ کرو. چلے میں آسان کر دوں اپنے نوجوان کو اس آیت کو سمجھانے کے لیے. ملاوٹ کیا ہے؟ ملاوٹ کیا ہے؟ ناپسند کیا گیا ہے نا ملاوٹ. ملاوٹ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, ملاوٹ نہ کرو. کیا معنی ہے اس کا؟ ملاوٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب سمجھنا ہے, نوجوان ہے یقیناً سمجھیں گے اس چیز کو. دودھ ہے, دودھ پاک چیز ہے, پاک چیز ہے نا دودھ, اور پانی ہے پاک ہے نا. تو اگر دودھ کے اندر پانی ڈال دیا جائے, دونوں پاک چیزیں, تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. دودھ بھی پاک, پانی بھی پاک, تو اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو کیا یہ غلط بات ہے؟ غلط نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, دونوں پاک چیزیں اگر مل گئی تو کیا. لیکن نہیں, کیا کہا جاتا ہے کہ ملاوٹ ہوئی. یعنی دو پاک چیزیں بھی مل کر ملاوٹ کر سکتی ہیں. پاک دودھ کے اندر پاک پانی ڈال دیا گیا, اور اگر کسی کو پتا چل گیا تو وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اس سے دودھ مت لینا, یہ ملاوٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیا یہ پانی ڈالتا ہے. یعنی کہ دودھ کے اندر پانی کی بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. حالانکہ اچھا چلیں ایک اور مثال لیں. یہ ابھی آپ سبیل کر کے آئے ہوں گے یا مختلف جگہوں پر سبیلیں لگ رہی ہیں, شربت بنتا ہے. تو وہ شربت کس چیز کا ہے؟ یا روح افزا ہے, یا جام شیری ہے, یا کوئی بھی ایسا ہے. تو وہ ڈالا جاتا ہے اور ساتھ میں پانی ڈالا جاتا ہے, اور اس سے وہ شربت بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, گھبرا رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہے نا, شربت ایسے ہی تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ محلول وہ ڈالا اور پھر پانی ڈالا, اس میں زبر ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا. کبھی کسی نے کہا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں کہا جاتا نا کہ ملاوٹ ہے. لیکن پانی ہے, شربت ہے, چینی ملائی ہے, برف ڈالی گئی ہے, لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. اور وہاں دودھ میں پانی ڈالا جا رہا ہے, سب کہیں گے کہ ملاوٹ ہو رہی ہے. حالانکہ دونوں چیزیں پاک ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس پر ملاوٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو ملاوٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ جو دودھ والا ہوتا ہے جب اس میں پانی ڈالتا ہے تو پیسے پانی کے نہیں مانگتا, دودھ کے مانگتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ مجرم اس لیے بن جاتا ہے کہ اب وہ جو پیسے مانگ رہا ہے وہ پانی کے نہیں مانگ رہا, اب وہ پیسے مانگ رہا ہے دودھ کے. اس لیے ملاوٹ ہے. ہاں اگر پانی کے پیسے مانگے تو شاید ملاوٹ نہ کہا جائے.
یعنی کہ اعلیٰ میں کمتر چیز ڈال کر دونوں چیزیں پاک ہیں یقیناً، لیکن جب نرخ کی باری آئی، قیمت کی باری آئی، تو اس نے اعلیٰ چیز کی قیمت مانگ لی، اس لیے ملاوٹ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیاوی ولایت کو اللہ کی ولایت سے نہ ملاؤ۔ جس کو اللہ ولی بنا رہا ہے اور جس کو تم ولی بنا رہے ہو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ میں نے پہلی تقریر کے اندر عرض کیا تھا، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ کی ولایت کیسی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کی ولایت وہ ہے کہ جو مومنین کو ظلمت سے نکالتی ہے، روشنی کے سفر پر گامزن کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے بارے میں پوچھے کہ اللہ کیسا ہے، تو قرآن جواب دیتا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ایسا ولی ہے کہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ سورج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سورج ہے؟ نہیں، اللہ نور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ولی ہے، اللہ نور ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ نور ہے۔ اللہ ولی بناتا ہے، اللہ ولی بناتا ہے، اللہ خود کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ ولی نہیں بنا سکتے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ نور ہے۔ اب جس کو اللہ بنائے گا وہ بھی نور ہوگا۔ اب جو اس کو نور نہ مانے، اللہ کو نور مان رہا ہے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو اگر نور نہیں مان رہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اس سے دوستی مت رکھنا۔ دیکھیں، ولایت ایک رکھی ہے، معمول تین رکھے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، صرف ایک مرتبہ ولایت کا تذکرہ ہوگا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ وَرَسُولُهُ، ولی نہیں کہا گیا، رسول تمہارا نہیں۔ وہی لفظ ولی جو اپنے نے استعمال کیا، اللہ نے وہ رسول کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو اگر اللہ نور السماوات والارض ہے ولی ہونے کے ناطے، تو وہ رسول جس کو ولی بنایا جا رہا ہے وہ بھی نور ہے۔ اور اگر کوئی اس نبی کو نور نہ سمجھے تو وہ نبی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے، خدا کی ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی ولی ہے۔ یہ شرط ہے کہ اگر اللہ نور ہے تو اس کا ولی محمد یا نبی بھی نور ہوگا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تو نور ہو لیکن نبی جس کو ولی بنائے وہ نور نہ ہو؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی مدد۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تذکرہ یہی ہو رہا ہے کہ جو ولی آپ بنا رہے ہیں ان ولیوں کی بات نہیں کر رہا۔ اور بار بار جو دشمنان خدا کا یا دشمنان مومنین کا تذکرہ کر کے اور تنبیہ کر رہا ہے کہ نہ منا لینا ان کو ولی، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ بڑا حساس ہے، سادہ سی بات نہیں ہے۔ اگر سادہ سی بات ہوتی تو بار بار ولایت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر نہ کرتا کہ جن کی ولایت سے منع کر رہا ہے۔ میں عرض یہی تو کر رہا ہوں، کہیں کہہ رہا ہے کہ کافرین کو اپنا ولی مت بناؤ، کہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے اور میرے دشمن کو اپنا ولی مت بناؤ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگی، سب سے پہلی آیت اسی سورہ ممتحنہ کی ایک آخری آیت، ایک آخری آیت۔ کیونکہ تذکرہ ولایت ہو رہا ہے تو ذمہ داری ہے کہ جتنا بڑا منصب ہے اس کا تعارف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ تو یقیناً چونکہ ذمہ داری اللہ کی ہے تو کوتاہی کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بروز محشر یہ کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ مجھے تو صحیح معنوں میں ولایت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھیں، ولایت کے صحیح معنوں میں پتہ ہونے کا اور ولایت کے نہ ماننے کا، صحیح معنوں میں نہ ماننے کا پتہ ہونے کا، صرف میں ایک جملہ کہوں گا
اور آپ یقیناً سمجھ آئیں گے کہ کون ہے کہ جنہوں نے ولایت کو صحیح معنی میں مانا اور جنہوں نے ولایت سے روگردانی کی۔ آپ نے ہم سے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا، یہ دو جملے ہیں، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے ہم سے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، نہ ہم سے کبھی یہ سنا ہوگا کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے جنہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہم سے کبھی نہیں یہ سنیں گے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم سے یہ بھی نہیں سنیں گے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، جب بھی سنیں گے یہی سنیں گے کہ ہم علی کو ہی مانتے ہیں۔ اور جب اتنی واضح برہان آ جائے تو اس کے بعد کیسے انکار ممکن ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بار بار جو تعارف کروا رہا ہے کہ دیکھیں کون تمہارے ولی ہو سکتے ہیں، کون تمہارے ولی نہیں ہو سکتے، تو معاملہ حساس ہے۔ اور جس کی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ بڑے خاص ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ سورہ ممتحنہ آخری آیت، پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ مت بناؤ ان کو ولی، ان کو کہ جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن۔ آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو مت ولی بناؤ، تتولوا، ان سے تولا مت رکھو، ان کو ولی مت بناؤ، کن کو؟ قوما غضب اللہ، اس قوم کو کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کافرین سے۔ تمہارا اور میرا دشمن، اور کہاں تک بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایک قوم کا تذکرہ کر دیا کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، دیکھو خبردار ان کو بھی اپنا ولی مت بنا۔ یہ آخری آیت ہے سورہ ممتحنہ۔ کافرین کو ولی نہیں بنا سکتے، اپنے اور خدا کے دشمن کو ولی نہیں بنا سکتے، اور اس قوم کو ولی نہیں بنا سکتے کہ جس کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے، جس کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ دور رسالت ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ولایت کا تعلق جو ہے وہ زمان و مکان سے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ آیت صرف اس وقت کے لیے ہے کہ جب رسول موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ رسول اس کی نشاندہی کرتے تھے یا کی ہوگی، یا جو بھی رسول سے جنگ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ان پر غضب ہے، اس کی تفصیلات کی ضرورت ہے۔ آج کیسے پتہ چلے؟ آج کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قوم کون سی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی، یا اس قوم کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں جڑ سکتا؟ تو آج کی بھی ضرورت تو ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو نہیں ہے، یہ تو قیامت کے لیے کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھو ان سے بھی تولا مت رکھنا، ان کو بھی ولی مت بنانا، اس قوم کو کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ ویسے تو میں اور آپ بھی روزانہ نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کرتے ہیں نا نماز کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہی فرما رہا ہے کہ ان کو نہ کہیں ولی بنا لینا کہ جن کے اوپر میرا غضب ہوا ہے، جس کے لیے پانچوں وقت نماز کے اندر میرے سے دعا بھی کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تم جن پر میرا غضب ہوئے ان کو ولی بنا لو۔ اللہ نے بہت صریحاً، بہت کھل کر، بڑے واضح بیان کے ساتھ بتا دیا کہ وہ کون ہے اور وہ کون سی قوم ہے کہ جس کے اوپر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ غضب اللہ علیہم قد یائسوا من الآخرہ، وہ قوم کہ جو آخرت سے یائس، مایوس ہو چکی ہے، یعنی کہ جو آخرت سے مایوس ہو جائے سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ تھوڑا اور واضح کیا جائے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو ولی مت بنانا جن پر خدا کا غضب ہوا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، کما یائس الکفار،
بالکل جیسے کفار مایوس ہو گئے ہیں. یہاں پر تھوڑی دیر رک کے تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ولی مت بنانا جن کے اوپر میرا غضب ہوا ہے. کون لوگ؟ قد یائسوا من الآخرہ، جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، یا جن کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے. اس کا کیا مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا کہ جس کا آخرت کے اوپر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ کما یعظ الکفار، جس طرح کافر مایوس ہو گئے ہیں. کس سے؟ قیامت سے نہیں، من اصحاب القبور، جیسے کفار اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہیں، کوئی قوم ہے جو قیامت کے دن سے مایوس ہو چکی ہے. تو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ قوم کون سی ہے جو قبروں سے مایوس ہو چکی ہے، اور صرف قبروں سے نہیں، صاحب قبر سے مایوس ہو چکی ہے. اب جو نظر آئے کہ وہ قبر سے مایوس ہے یا صاحب قبر سے مایوس ہے، سمجھ لیں کہ نہ تو ہمارا دوست ہو سکتا ہے نہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. وہ میرا بھی دشمن بن جائے گا، اللہ کا بھی دشمن بن جائے گا. اس سے بچنا ہے. کیا معنی ہے اس بات کے؟ کہ وہ صاحبان قبر سے مایوس ہو چکے. جس طرح کفار صاحبان کافر صاحبان قبر سے مایوس کیسے ہو گئے کہ جب گزرتے تھے نا قبروں کے پاس سے تو کہتے تھے کہ اس میں اب کیا ہے، اس میں ہے ہی کیا، اس میں ہے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایسے مت سوچو. تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ اس قبر میں کچھ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. دوبارہ اٹھائے گا کہاں سے؟ من فی القبور، قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا. تو جو یہ سوچے کہ اب قبر میں کچھ نہیں ہے یا صاحب قبر نہیں ہے، اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ نہیں، ایسوں کو بھی اپنا ولی نہیں بنانا، ان سے محبت نہیں رکھنی جو یہ سوچے کہ صاحب قبر یا قبر میں کچھ نہیں ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ قبر پرست ہو گئی ہے، اور اگر قرآن کی بات پر نظر رکھیں تو وہ کہتا ہے کہ کبھی قبر سے مایوس نہ ہونا، کہ ہم انہی قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے. سوچنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہونا. کیوں؟ کہ انہی قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اگر جب اٹھانے کا موقع آئے گا تو اگر کوئی نیک ہوگا تو نیک اٹھے گا، بد ہوگا تو بد اٹھے گا، دشمن ہوگا تو دشمن اٹھے گا، ولی ہوا تو ولی اٹھے گا. اور یہ ولایت زمان و مکان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ولی خدا 1000 سال پہلے بھی قبر میں موجود ہے تو مایوسی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی مایوسی. لیکن ولی خدا ہو، وہ ولی کہ جس کو اللہ نے ولی بنایا. اور اگر کوئی قبروں کو ہی مسمار کر دے، نشان قبر ہی مٹانے کی کوشش کرے اور دین اسلام کا نام لے کر اس کو مٹانے کی کوشش کرے، تو بس سمجھ آئیے وہ آپ کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے. نہیں ہو سکتا. تاریخ انسانی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ بعض اوقات ظاہر سے رشتہ اتنا پختہ نہیں ہوا کہ جتنا بعد میں صاحب قبر کے ساتھ رشتہ پختہ ہو گیا. اس شخصیت کے ہوتے ہوئے دنیا نے اس سے اتنی محبت نہیں کی، لیکن آج کروڑوں انسان اس صاحب قبر کے پاس جا کر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ انہی قبور کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ ان سے کبھی مایوس مت ہو. کیونکہ یہ کوئی عام قبریں نہیں ہے، یہ ولی کی قبریں ہیں، ولی اللہ کی قبریں ہیں، ان ولیوں کی کہ جن کو اللہ نے ولی بنایا. دیکھو قبریں گرانے والوں میں نہ ہو جانا، قبریں اکھاڑنے والوں میں سے نہ ہو جانا. آج تذکرہ جس شہزادے کا کرنا ہے نا،
جس کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حسین نے اس شہزادے کی بھی قبر بنائی. اگر واقعاً وہ لوگ احترام قبر کرنے والے ہوتے تو کم از کم اس شہزادے کو دوبارہ تو نہ ذبح ہونا پڑتا. بس بتا دو، اس شہزادے کا تذکرہ یقیناً سنانا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے. جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں، میری خود چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، لیکن کیا کریں، اصغر سے بڑھ کے تو کوئی نہیں نا. بتانا تو پڑے گا نا دنیا کو کہ دیکھو جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جب جنگ انسانوں سے ہو، جانوروں کے ساتھ جب جنگ ہو جائے اور جانوروں سے بھی بدترین ہو جائے، تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ان کو وہ بھی اپنے رستے کی، اپنی فتح میں رکاوٹ نظر آتا ہے. بس ہزاروں گریہ کرنا ہے، رونا ہے علی اصغر کو. جن مومنین نے مجھے اولاد کے لیے دعا کا کہا ہے، میں اس ہستی کے توسل سے جس کو باب الحوائج کہتے ہیں، مالک سے دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا علی اصغر کے صدقے، بی بی رباب کی جڑی ہوئی گود کے صدقے مالک سب اولادوں کو اولاد کریم عطا فرمائے. عاشور کا دن آیا، حسین قربانیوں پر قربانیاں دے رہا ہے، لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لا رہا ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دشت کربلا میں میرے اور آپ کے آقا حسین کا کس طرح سا بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ یہ حسین ہے جو استغاثہ دے رہا ہے. کہتے جب حسین کا یہ استغاثہ بلند ہوا نا تو ایک مرتبہ خیام میں کوہرام مچ گیا، بیبیوں کی چلانے کی آواز آئی، بیبی کو گریہ بلند ہو گیا. یقیناً پورا دن دیکھ رہی ہیں، لاشوں پہ لاشیں دیکھ رہی ہیں بیبی، لیکن اتنا بلند گریہ نہیں ہوا. لیکن جب حسین کا استغاثہ بلند ہوا نا کہ حل من ناصر ینصرنا، خیموں سے ایسے رونے کی آواز آئی کہ حسین نے ایک مرتبہ پھر خیموں کا رخ کیا، اندر جا کر کہا کہ بہن زینب کس لیے رو رہے ہو اس قدر بلند آواز میں حسین ابھی زندہ ہوں. بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی بھیا ایسی بات نہیں ہے، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، اس چشماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. شاید یہی کہہ کے سغرا کی گود سے لیا تھا اصغر کو کہ علی اصغر چلو نہیں تو میرے استغاثے پر لبیک کون کہے. اجرکم اللہ، شرما کے مت روئیے گا، پرسا دیجئے گا. کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہتے ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو لیا. اچھا اب کیا دیکھتا ہے حسین کہ 6 ماہ کا بچہ ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، زبان خشک ہے، لکڑی کی مانند ہو چکی ہے. ایک مرتبہ کہا کہ اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بی بی آئی ہیں سکینہ سلام اللہ کہ بابا میرا بھائی پیاسا بہت ہے، اگر ہو سکے تو اس کو تو پانی پلا دے، اس کو تو پانی پلا دے. کچھ روایات میں کہ بی بی نے خود کہا ہے کہ کوشش کیجئے کہ شاید علی اصغر کو کچھ پانی مل جائے. کہا اچھا چلو دو میں لے کے جاتا، شاید لعینوں کو کچھ رحم آ جائے، شاید شقیوں کو کچھ رحم آ جائے. کہتے ہیں ایک مرتبہ بی بی رباب نے واپس لیا. اللہ اکبر، یہ حوصلے کربلا کی ماں ہوتی ہے. کہتے ایک مرتبہ واپس لیا، خیمے میں لے گئی. کچھ دیر بعد جب علی اصغر کو لے کے آئے تو کیا دیکھا کہ منہ صاف کیا ہوا ہے، کپڑے بدل دیے گئے ہیں، نئے کپڑے میں ہیں علی اصغر، آنکھوں میں سرما لگا دیا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کو اس طرح تیار کر کے اس لیے نہیں بھیجتی کہ اب دوبارہ کبھی دیکھوں گی نہیں، لیکن یہ بی بی رباب کا ہی حوصلہ
کہتے ایک مرتبہ حسین کو دیا، حسین نے پوچھا رباب اتنی تیاری؟ کہتی اس لیے کہ کہیں یہ نہ سوچے کہ ماں سے چھپا کر لے کر آئے ہیں، مولا اس لیے اتنا تیار۔ حسین نے لیا علی اصغر کو، بس آپ کی زحمت ہو اجرکم اللہ، کہتے لیا، لے کر بڑے فوج اشقیاء کی طرف۔ کہتے جب دور سے دیکھا نا کہ حسین ہاتھ میں لیے ہوئے کچھ آ رہا ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ ملعونوں کو لگا کہ شاید حسین قرآن لے کر آیا ہے، اب شاید ہمیں قرآن کا واسطہ دے گا۔ کہتے کہ جب قریب پہنچے نا تو حسین نے فوج اشقیاء کی طرف ایک نظر کی اور ایک جملہ کہا، اچھا تمہاری نظر میں گناہگار میں ہوں نا، تمہاری نظر میں گناہگار میں ہوں نا، میں نے بیعت سے انکار کیا، اللہ تمہاری نظر میں گناہگار میں، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے۔ یہ حوصلہ حسین کا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تو علی اکبر کے سینے سے سینہ نکالی ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ جنگ تو صرف مجھ سے ہے نا۔ کتنا خیال آ رہا ہے علی اصغر کی پیاس کا حسین کو، کہتے جنگ مجھ سے ہے نا، دیکھو اس سے تمہارا کیا ہے، اس سے تمہاری جنگ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب رخ سے نقاب اٹھایا نا، آبا ہٹائی، تو کیا دیکھا سب فوجی اشقیاء نے کہ 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ، جنگ مجھ سے، لڑنے مجھ سے آئے ہو، بیعت سے انکار میں نے کیا ہے، گناہگار تمہارا میں۔ دیکھو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں اس نے نہ تو دودھ پیا ہے نہ پانی پیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، دیکھو رحم کرو اس بچے پر، 2 گھونٹ پانی دے دو، تم پانی دو گے میرے لیے اصغر کی جان بچ جائے گی، اس کی ماں خوش ہو جائے گی۔ کہتے فوج اشقیاء نے ایک مرتبہ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بہانہ بچے کا کرتے ہو، ہم تو تب پانی دیں گے اگر بچہ پانی مانگے۔ حسین اللہ جانے کیسے رخ کیا ہوگا فوج اشقیاء کی طرف۔ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا ایسا ہے تو چلو، کہتے ہیں کہ تپتی ہوئی زمین پر آوا رکھی، اس کے اوپر علی اصغر کو رکھا اور کہا کہ علی اصغر، اے علی اصغر تو علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، ایک دفعہ حجت تمام کرنا۔ کہتے کہ فوج اشقیاء دیکھ رہی ہے، حسین نے جیسے ہی اتارا ہے نا زمین کربلا پہ اصغر کو، اصغر نے ایک مرتبہ رخ فوج اشقیاء کی طرف کیا، ننھی سی زبان، اللہ جانے کیسے سنیں گے، ننھی سی زبان علی اصغر کے خشک ہونٹوں پر نظر آئی۔ کہتے یہ منظر دیکھنا تھا، فوج اشقیاء کا رنگ بدلنے لگا، کوئی ادھر منہ کر کے رو رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے رو رہا ہے، ہر کوئی جان رہا ہے کہ ششماہا پیاسا ہے، حسین کو خود کے لیے نہیں علی اصغر کے لیے۔ کہتے ایک دفعہ فوج اشقیاء کا رنگ بدلنے لگا، کوئی کہہ رہا ہے پانی پلا دو، کوئی لعین یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسی کو موقع بناؤ کہ حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے۔ جب دیکھا نا عمر سعد نے کہ میرا لشکر رنگ بدل رہا ہے، ایک مرتبہ ہرملا کے پاس گیا اور ایک جملہ کہا، ایک کلام الحسین، حسین کے کلام کو بند کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے۔ ادھر حسین نے دوبارہ علی اصغر کو گود میں لے لیا، اب فوج اشقیاء کی طرف دیکھنے لگا، ادھر ہرملا نے چلے پر تیر چڑھایا، اور تیر کیسا تھا آزادارو، آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں نا، سیبال 3 نوکوں والا تیر علی اصغر کے لیے، اس چشماہے کے لیے۔ ایک جملہ سننا قیامت کا جملہ ہے، عزادارو دل کھول کے گریا کرنا۔ جب ہرملا نے چلے پر تیر چڑھا لیا نا، تو جب چڑھا لیا تو عمر سعد قریب آ کر ہرملا کے کان میں ایک جملہ کہتا ہے، اللہ جانے کیسے میں ماؤں سے بہت ہی معذرت کے ساتھ، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک مرتبہ عمر سعد قریب آ کے ہرملا کو کہتا ہے، تجھے علی اصغر کے گلے کی سفیدی نظر آ رہی ہے نا؟ تجھے علی اصغر کے گلے کی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ پتہ چلا ہرملا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ اگر نشانہ لینا تو گردن کا لینا علی اصغر کی۔ اللہ جانے کیسے لعین تھے۔ کہتے کہ مرتبہ چلے پر تیر چڑھایا، نشانہ لیا، کہتا ہے کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر، آخری پرسہ سمجھ کے روئیے، کہتے کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر لعین نے کہا کہ تیرے سے بڑا تیر انداز میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیا بات ہے اس 6 ماہ کے بچے کے لیے تجھ سے تیر نہیں چلایا جا رہا؟ کہتا لعین بات یہ نہیں ہے، میں جب بھی چلے پر تیر چڑھا کر نشانہ لیتا ہوں
کہیں دور ایک خیمے سے پردہ اٹھتا ہے، کوئی ہاتھ ہے جو باہر آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کہتی ہے اپنا تیر دے اور میرے علی اصغر کا گلا دے۔ عزاداروں بس تیر چلا، سہ شعبہ تیر چلا، کہتے بڑا علی اصغر کی طرف، کتنے؟ سہ شعبہ 3 نوکے ہیں اس تیر کی۔ صاحب روایت مقتل میں ایک روایت لکھتا ہے، کہتے جب یہ تیر چلا ہے نا علی اصغر کی طرف بڑا ہے، تو علی اصغر نے ہمت کر آگے بڑھ کر تیر کو لیا، لیکن تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ کہتے ایک نوک علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوئی، اللہ جانے کیسے سنے گے قیامت کا جملہ۔ کہتے ایک تیر، ایک نوک علی اصغر کے گلے میں، ایک نوک علی اصغر کے کان میں پیوست، تیسری حسین کے بازو میں پیوست ہوئی۔ یہ 3 نوکیں اس طرح سے حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے کے نیچے ہاتھ رکھا، جو خون تھا اپنی مٹھی میں لیا، ایک تماچا کہ آسمان پر پھینکوں، ندائی آسمان سے حسین اس مظلوم کا خون مت پھینکنا، نہیں تو قیامت تک بارش۔ ایک مرتبہ زمین پر پھینکنا چاہا، نہیں کچھ حکم نہیں پائے گا، رزم میں قضائے ہی تسلیم اللہ امرے، اکبر کا لاشا بھی لایا، قاسم کا۔ اس طرح سے نہیں ہوا حسین کے ساتھ کہ خیام میں نہ جا سکے، اللہ جانے علی اصغر کا لاشا کتنا مزنی ہو گیا تھا حسین۔ 7 قدم آگے جاتا ہے حسین، 7 قدم پیچھے، شاید یہی سوچ رہا ہوگا حسین کہ ماں کو کہہ کر آیا تھا کہ تیرے بچے کو پانی پلا، آؤ دیکھو سکینہ، نواب آؤ دیکھو علی اصغر پانی، ایسا پانی پی کر آیا ہے کہ قیامت تک پانی۔ सीधा रखो सीधा।